آگے بڑھیے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے نا خاص طور پہ یہ ابو خیثمہ کے اوپر براہ راست آتی ہے. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گردو پیش ہیں ان کو یہ لائق نہیں تھا. اٹ ڈزنٹ سوٹس دیم. یہ زیور نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور نہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں. اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکن پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں محسنوں کا حق مارا نہیں جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے. مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں. کیا پتہ چلا ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کے بعد اب قرآن سمجھنے سیکھنے کا ایک معیار دیا. بڑی اہم ہے. آپ دیکھیے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ اتنی ہی بات ہو گئی تو صحابہ میں سے جو باقی لوگ ان کے دل میں آیا کہ جب اگلی جنگ کوئی ہوئی نا تو ہم سب نکلیں گے. اللہ نے کہا نہیں. نیڈ آف دی آر، وقت کی ضرورت کیا اس کو پہچانا. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. اور یہ جو قرآن کی آیت ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں نا جس میں وما کان المؤمنون لینفروا کافہ 122 ہے، اہم ترین آیت ہے. اب اس پہ زیادہ بات کر نہیں سکتی لیکن الحمدللہ نور القرآن پلیٹ فارم پچھلے تقریباً 22 ایئرز پلس سے اسی آیت کے طرز پہ آپ کو کورسز آفر کرتا ہے. پہلے تو آن سائٹ پہ تھا. امریکہ سے یہ کام شروع ہوا. کینیڈا امریکہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے اللہ پھر یورپ میں ناروے کے راستے لے آیا، بلکہ کہوں گی تو مانچسٹر کے راستے سے لے آیا. وہاں سے نکلے تو لندن، لندن سے نکلے تو پیرس، پیرس سے جرمنی، بلکہ جرمنی تو پہلے ہی شروع ہو گیا. پھر اسی طرح ارد گرد ڈنمارک اور جو بھی اور شنگن کنٹریز ہے وہاں سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ جوہر آباد کے راستے پاکستان آیا. یہی میتھڈالوجی ہے. کوئی ایک کورس بھرپور طریقے کا آفر کیا جاتا ہے، سب کو دعوت ملتی ہے، سب علاقوں سے آئے. میں آپ کی مثال دے دیتی ہوں، آپ کو دوسرے ناموں سے کیا لگے. کراچی میں کوئی ایک کورس آفر ہوتا ہے، لانڈی کے بھی آؤ، کرنگی کے بھی آؤ، فیڈرل ایریا کے بھی آؤ، ناظم آباد کے بھی آؤ، گولی مار کے بھی آؤ اور بہادر آباد سے بھی آؤ اور کچھ وقت بیٹھ کر اپنے آپ کو کھپا دو. ایک خاص ماحول، ایک خاص رولز کے اندر ایک کورس کرو. دیکھیے کلاسز بہت سی ہوتی ہیں، کورسز نہیں ہیں. میں اپنے کمفرٹ زون سے ہفتے میں آپ کو ایک کلاس دینے آتی ہوں اور دے کے چلی جاتی ہوں اور آپ کے ایمان کو میں وہ ماشاءاللہ اوپر چڑھا دیتی ہوں. اگلے ہفتے آؤں گی میں آپ کے پاس، الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا. لیکن یاد رکھیے میری زندگی کا آپ کو نچوڑ دے رہی ہوں اس جملے میں، ریپروڈکشن نہیں ہوگی. میں سیٹسفائیڈ ہوں. دیکھیے میں ایک ٹیچر ہوں نا، آپ کو بھی لگ رہا ہے. آج میں آپ کے گھر آؤں گی، کل میں کرنگی جاؤں گی، پرسوں میں صدر میں جاؤں گی، اس سے اگلے دن میں ڈیفنس میں جاؤں گی، اس سے اگلے دن کلفٹن میں جاؤں گی اور میں اتوار کی بھی نہیں چھٹی کروں گی. میں ہفتے میں 7 دن بزی ہوں الحمدللہ. بینگ اے ٹیچر آئی ایم سکسیسفل، لیکن بینگ اے آرگنائزیشنل کہہ لیجیے کہ سیٹ اپ آئی ایم ناٹ سکسیسفل. وجہ پوچھیے. کسان اگر آج گندم لگائے بیج تو وہ کب اگنی چاہیے؟ کچھ مہینے بعد. یا میں ہفتے میں ایک دن آپ کو اگر کوئی چیز دوں گی تو میں نے خود بھی زندگی میں تجربے کیے الحمدللہ. امریکہ سے رب کا پیغام ہم سب کے نام شروع کیا تھا. ہر ہفتے کے ہفتے بس ایک کلاس ہوتی تھی، ویکینڈ کلاس. ناروے میں آ کے پوری ہوئی. میرا گمان ہے کہ 9 سے 10 سال کے اندر وہ کورس پورا ہوا تھا. میری تو چھوڑ دیجئے، یہ آپ ہر طرف دیکھ لیجئے. میں جب امریکہ گئی تو میری ساس اللہ ان کو لمبی عمر دے، صحت دے، عافیت دے، بہت اچھی خاتون ہے، آپ بھی ان کے لیے دعا کیا کریں. تو وہ بدھ کے بدھ ایک کلاس لیتی تھی. میں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا.
پھر اس کے بعد وہ کلاس پوری ہوئی. تو جس دن تکمیل تھی نا تو میں نے پھر جو ساتھی تھے ان سے پوچھا سنائے، اور آپ کو تو وہ کلاس کتنے سال میں پوری ہوئی تھی؟ 18 ایئر میں. کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا اس کلاس میں جس نے فاتحہ سے ناس تک پورا کیا ہوا تھا. بس موٹیویشنل ہے، آتے گئے لوگ، سیکھتے گئے، عقیدے بدل گئے، کہیں آتے بدلی، ختم. ریپروڈکشن نہیں ہوتی. دیٹ از ناٹ دا وے آف اسلام. ٹیچرز کامیاب ہیں آج ماشاءاللہ، اللہ زندگیاں دے اور برکتیں دیں ٹیچرز کو. پوری دنیا میں ایسا کئی جگہوں پہ. لیکن بینگ انسٹیٹیوشنل وی آر ناٹ سکسیسفل. وجہ کیا کہ ریپروڈکشن نہیں ہو رہی. جو فیکٹری ریپروڈکشن نہ دے وہ چلے گی کیسے؟ ہم ریپروڈیوس نہیں کر پا رہے. جب میں ایک دن جو آپ کو آؤں گی پڑھانے تو میرا یہ کورس ایٹ لیسٹ 7 سے 8 سال میں پورا ہوگا. بچی بالغ ہو کے شادی شدہ ہو چکی ہوگی، شادی شدہ بچوں والی ہو چکی ہوگی، بوڑھے رخصت ہو چکے ہوں گے. یہ بھی بہت اچھا ہے. دیٹ از ایپیٹائزر. بگننگ میں یہ بہت اچھا رہتا ہے. نئے لوگ ہیں وہ نہیں آ سکتے کورسز میں، وہ کمٹمنٹ نہیں کرتے، توبہ توبہ ہوئے گئے اتنا لمبا کورس ویل الجنہ 8 دن 4 دن 3 دن 2 گھنٹے 5، ان کو نہ چلے، ان کو یہ لیجیے. بٹ دیٹ از ناٹ دا پرماننٹ سولوشن. تو یہ آیت آپ کو بتاتی کہ کوئی تو ہو، لو لنفر من، کچھ تو ہو، کچھ تو آپ جیسے ڈیووٹیڈ لوگ ہوں جو 1 سے 2 جگہوں پہ بھی چلے جاتے ہیں، 2 4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب یہ پڑھ کے جائیں گے نا پھر یہ ٹریننگ لیں گے، اس کا نور نور کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو حکمت سکھائی جاتی ہے. پھر یہ اپنے اپنے علاقوں میں فرنچائز بن کر اپنے پیچھے نیکیوں کی خیر کی بہاریں چھوڑ کر جائیں گے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. جیسے بھی ہے بہت اچھا کام نہیں ہو رہا، لیکن جو بھی ہو رہا ہے اخلاص سے ہو رہا ہے. 2018 پاکستان میں ہمارے پہلے قدم پڑے. اس سے پہلے تھا اسلام سیالکوٹ کا مدرسہ، اس سے بھی پہلے کا لاہور میں بھی کلاسیں ہو رہی تھی. لیکن وہی بات کہوں گی، وہ کورسز نہیں تھے، وہ کلاسیں تھیں. وہ ایک آرگنائزیشنل پلان کے بغیر تھا، ریزلٹس 0. یا جتنے بھی اجر تو ملتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اسی کے بیچ تو پھوٹ کے پھر بعد میں لوگوں میں آئے. لیکن اس پلان کو جوہر آباد میں ہم نے امپلیمنٹ کیا. آپ میں سے بہت ساروں کے لیے لفظ جوہر آباد نیا ہوگا. 4 سال پہلے یہ میرے لیے بھی اتنا نیا تھا کہ میں نے پہلی دفعہ پوچھا تھا یہ انڈیا میں. بلیو می، آئی ایم پنجابی، پنجاب میں پیدا ہوئے، پنجاب سے تعلق، نہیں پتا تھا جوہر آباد کدھر ہے. لیکن آج آپ کو ایک بات بتا دوں بس، کہ جہاں آپ کے جانے کے بعد بھی بیج ڈالنے والے اور پانی دینے والے ہوں ادھر کھپ جائیں. میری زندگی کا خلاصہ ہے. اور اگر آپ کے جاتے ہی بسات الٹ دی جائے اور آپ کے جاتے ہی کھلے اور آپ کے نکلتے لوگ چلو شکر ہے چلے گئے، ایک ٹرپ اور ختم ہوا، اب جب دوبارہ آنے والے ہوں گے پھر سوچیں گے، اور ہم اپنے کمفرٹ زون میں چلے جائیں. میں تو کبھی ایک دن اپنی زندگی کا وہاں نہ دوں، 1 کروڑ نہ دوں، 1 ڈالر نہ دوں، 1 روپیہ نہ دوں اس جگہ پہ جہاں میرا ملٹی پلائی نہ ہو. تو محنتیں کر لیں. آپ کی میری عمریں اب کون سی؟ ہم سب مڈل ایج کے ہیں نا، اللہ ماشاء اللہ. کچھ 20 پلس بھی ہوں گے، جنہوں نے 20 پلس ہی رہنا چاہے وہ 50 کے بھی ہو جائیں، کیونکہ 20 پلس تو 20 پلس ہی ہوتا ہے نا. لیکن آئیے مل کر کچھ ایسا کام کریں کہ ہماری کمزوریوں کے شروع ہونے سے پہلے، ہمارے گھٹنوں میں دردوں سے پہلے، ہماری میموری لاس اور ہماری کمر میں درد سے پہلے ہم اس شہر میں ایک فصل چھوڑ جائیں. کیا ڈریم ہے. 2018 میں پہلا دورہ قرآن جوہر آباد میں ہوا تھا. اس سے پہلے بس میں ایک ہی دفعہ وہاں گئی تھی، ایک لیکچر. میں نہیں جانتی تھی کیا تھا. لاہور کے راستے مجھے جوہر آباد کا پتا چلا. میری ایک کلاس ہوتی تھی 2018 میں آئی تھی تو پتا چلا کہ آج آپ کو کچھ لوگ ملنے آئے ہیں. بعد میں لوگ ملتے ہیں، ملاقات ہوئی، کھانے پہ ان کو روک لیا، بیٹھے، انہیں کہا ہم جوہر آباد سے آئے ہیں اور واٹس ایپ کے تھرو سنتے ہیں ہم آپ کو. دیٹس واز دا تھنگ. بڑا اچھا تعلق رہا، بڑی اچھی ڈیسنٹ سسٹرس چلی گئی. بعد میں جن کے ذریعے یہ سب ہوا ان سے میسج آنے شروع ہو گئے کہ وہ اب آپ کو جوہر آباد بلانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ویئر از جوہر آباد کدھر؟ اور اس وقت ہم کوئی بہت ڈاکیومنٹیشن میں تھے اسکول کی نا، سو بزی. میں نے کہا مشکل ہے. وہ سمجھے کہ شاید ہم لوگ جوہر آباد سے امپریس نہیں ہوئے کہ کیا گاؤں میں جائیں، مٹی کٹا اور چھوٹا شہر ہے، کوئی گاؤں ہے. انہوں نے پیغام دیا کہ انہیں بتائیے کہ ہم وہاں بہت اچھا سیٹ اپ کریں گے، ہم 600-700 لوگ جمع کر لیں گے. میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے تو کبھی لوگوں سے فرق ہی نہیں پڑا، 1 ہو یا 100 میرے لیے ایک برابر ہے واللہ. خیر میں نے ایک کرائیٹیرین رکھا. میں نے کہا شاید ہم اپنی ٹکٹ آگے کریں، اگر ہو گئی تو پھر دیکھیں گے. اللہ کا حکم ٹکٹ آگے ہو گئی تو دروازہ کھل گیا خیر کا.
انہوں نے ہمیں بلایا ایک دن، شاید 8 فروری تھا، یاد ہے، زندگی کو آسان بناؤ، ایک سمپل سے ٹاپک کا لیکچر رکھا. ساتھ ہی ادھر سے گاڑی آئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جانا کدھر ہے، آپ کے سر، اور ہم چل پڑے ادھر، چلے گئے. جب میں وہاں پہنچی تو جو ہماری ہوسٹ تھی، بالکل سمپل گھر، یعنی کوئی پمپی نہیں، کوئی گلیمری نہیں، نتھنگ ایلس، پر ان کے اندر جو ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اور جو انہوں نے سمپل سا کھانا ہمارے آگے رکھا، مجھے اسی سے پتا چل گیا کونوا مع الصادقین، یہ ہے سچے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کون اور کہاں سے آئے ہیں، کیا ہوگا. بس آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہیں، ہم کل گئے تھے اور انہوں نے ایک شادی ہال ہے وہاں بہت بڑا، اس کا ایک ہال لے لیا، بتا کہ وہاں درس ہوگا، اور وہ سارا وقت فون پہ باتیں کر رہی ہیں، اور میں دوسرے کمرے سے سن بھی رہی تھی کھانے کے دوران. وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اچھا اور کر لیں، کرسیاں لگا دیں، یہ کر دیں. 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہم پہنچے اور نکل گئے، فریش اپ ہوئے، کھایا اور چلے گئے. مجھے کہنے لگی کہ بہت سارے لوگ وہاں آ گئے ہیں. میں نے کیسی باتیں کرتی، اس وقت تک میں خود یقین سے کہہ سکتی ہوں، آن لائن نہیں لیکن آن سائٹ، میں اپنے لیکچر جو پورا امریکہ سے لے کے یورپ کا سفر ہے، میں نے 200-300 سے زیادہ لوگ نہیں دیکھے ہوئے تھے درسوں میں. آپ پتہ کہ اس دن کیا ہوا، جیسے شادی ہال ہوتے ہیں وہ ہال بھر گیا، کرسیاں ختم، راہداریوں میں لوگ، پھر اس کے ساتھ ایک اور ہے، ایسے جیسے اس کے آپ دروازے کھول دیں نا تو پارٹیشن تھی وہ کھول دو، ادھر بھی سب ساؤنڈ سسٹم بیکار ہو رہے ہیں. اور باہر جب میں گئی، یقین کرے ہماری گاڑی انہوں نے اندر تک لے گئے، رکشے، پیدل، جیسے حرم میں جانے والوں کا رش. مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ ہو کیا رہا، میرا مائنڈ بالکل معاف تھا. کبھی حرم میں اور ادھر ادھر کے رش ایسے دیکھے ہوں گے، میں نے کہا ادھر ہمیں جانتا بھی کون ہے، واللہ ہی لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے، میرا گمان ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ لوگ آپ کو واٹس ایپ سے سنتے ہیں، جو بھی لوگوں کی کوششیں تھی. بس وہ ایک درس ہوا، اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس دن مطلب ان کے ریکارڈ کے مطابق مور دین 3000 لوگ اس ہال میں بیٹھے ہوئے تھے. ناموں سے کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ تھا وہ پہلا تعارف. اس کے بعد ہم نے ایک نائٹ اسپینڈ کرنی تھی ادھر، اور اگلے دن وہیں سے فیصل آباد جانا تھا. ایسا کیا کہ ٹرائنگل بن جائے اور بیک اینڈ فورتھ لاہور کوئی نہ ہو. کین یو بلیو، جس چیز نے میرے قدم پکڑے جوہر آباد میں، آج میں آپ کو بتا جاتی ہوں کہ میں کہاں رکتی ہوں اور کہاں جاتی ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو ہجرت کی رات آپ نے ابو ایوب الانصاری کو کیا کہی تھی کہ میری اٹھنی معمور ہے، جہاں یہ رکے گی میں وہاں رک جاؤں گا، جہاں یہ چلے گی میں چلا جاؤں گا. جس چیز نے مجھے جوہر آباد کے لیے سوچنے پہ مائل کیا، ایک دن ہم پہنچے پروگرام سے کچھ پہلے، اور میرا 3 بجے کا پروگرام تھا، 1:30 یعنی 1 بجے کے قریب پہنچے ہوں گے. جمعہ تھا اگلے دن، لنچ کے بعد ہم نے فیصل آباد کے لیے نکلنا تھا. آپ بلیو کریں کہ لیس دین 24 آور ہم نے اسٹے کیا، اور ان لوگوں نے مجھ سے 5 پروگرام کرائے. میں بھی انگلیوں پہ گنا سکتی. پہلا پروگرام وہ ہوا جس میں اتنے لوگ آئے، وہاں سے فارغ کرا کے شام کو انہوں نے اپنے گھر میں کہا ہماری ایڈمنس ملیں گی جو ہمارے دین کا شوق رکھنے والی ہماری ٹیم، آج بھی ہماری بڑی پیاری ٹیم ہے، وہ ساری ساتھی. انہوں نے مجھے فکر یاد ہے کہ ہم 60-70 لوگوں نے کئی سال سے کوششیں کر رہے ہیں، ادھر کبھی کچھ وہ آئیں گے. اللہ اکبر، جب وہ آئے تو وہ گھر کا حال پتہ کیا تھا، وہ بھی سنیں گے تو ہنسیں گے، جیسے کسی گاؤں میں دلہن آئے اور سارا گاؤں اس کو ملنے آ گیا. یہ حال تھا، سیدھے لوگ، اور میں عجیب سی گفتگو میں ادھر بھی کچھ بولے کچھ کرے، محبتوں سے بھرے ہوئے لوگ، پیار، سادگی، کون مع الصادقین پہ یہ کہہ رہی ہوں. اگلے دن پہلے پلان تھا بنا ہوا، رات کو ان کو فارغ کرا کے ہم سوئے، کھایا پیا جو بھی تھا. اگلے دن انہوں نے مجھے کہا کہ سازہ فجر کے بعد سونا نہیں، یہ نہیں، 7 بجے ہم نے آپ کا ایک پروگرام رکھا ہے، نرسنگ کوئی کالج ہے جہاں نرسنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. چلے جی، میری زندگی میں 7 بجے کا درس تھا ہی نہیں کبھی. انہوں نے مجھے پکڑا، میں کہا کتنی دور ہے، بس پاس ہے. ہم کسی کالج میں گئے، وہاں پورا ایک کلاس روم ایسی آپ کی طرح تھا، اور وہ نرسنگ اسکول میں ان کی کلاسز شروع ہونے سے پہلے کا ٹائم تھا. میں نے وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ بات کی. دیکھا گھڑی ٹائم نہیں ہے، کیوں، جلدی کرے گھر جائیں، سر کو ناشتہ دیں. اس کے بعد اب آپ کا ایک درس ہے، گرلز کالج ہے. انہوں نے 9 بجے میرا ایک اور پروگرام رکھا تھا. 7 سے 8 ان کو فارغ کر کے گھر آئی، سر جی کو جو دینا جلدی دلا کے چلے جی جلدی کرے وہاں جانا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ہر چیز 5 منٹ کے فاصلے پہ. اونلی گرلز کالج تھا. انہوں نے میرے سے وہاں درس لے لیا. 9 سے لے کے 10 ساڑھے 10 لگے. ان کے پرنسپل ہمیں کالج میں لے گئی، یہ کریں وہ کریں، نہیں جی جلدی کرے، جمعے کا ٹائم ہے. انہوں نے چوتھا پروگرام، مجھے ایک مسجد تھی، عورتوں کا بھی نماز کا ٹائم تھا، اب وہاں چلے، مجھے وہاں لے گئے. بڑے سکون سے جمعہ پڑا، وہاں لوگوں سے ملے. اب کیا تھی جلدی کرے، اس کے بعد فلان ڈاکٹر ہے، بڑی پیاری
انہوں نے اپنے گھر میں لنچ رکھا ہوا اور اپنی ساری کولیگس کو بلایا ہوا، اور وہ لوگ درسوں میں نہیں آتے، وہ بس لنچز میں آتے ہیں. اور سچی بات ہے ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف لنچ اور ڈنرس پہ ہی آتے ہیں. یہ مجھے ادھر لے گئے. بہرحال وہاں ہمارا ایک بڑا لیئر موڈ میں روک رہا ہے، مر یہ ہوگا، اور ادھر سے ہی چائے پی کے تو باہر گاڑی کھڑی تھی، ہم فیصلہ آباد چلے گئے. جب میں گاڑی میں بیٹھی تو پھر میں نے سوچا میرے سے کیا ہوا ہے. اونلی 24 آور میں انہوں نے مجھے 5 دفعہ یوز کیا. دیٹ از دا بیسٹ پلیس آئی کین انویسٹ مائی سیلف. اللہ کی قسم اس دن نیت کر لی تھی میں، میرا مال، میری جان، میرا وقت، اور آج وہاں 6 فصلیں بول چکی. میں کسی اور جگہ وقت کیوں لگاؤں؟ یہ تو میں آپ کی محبت میں ادھر آئی ہوں. اور لوگوں نے کتنا کہا مجھے کیا آپ کراچی چھوڑ کر، اسلام آباد چھوڑ کر، لاہور چھوڑ کر چور آباد کیوں گئی؟ مزے کی بات بتاؤں، اس کو کہنے لگے اٹامک انرجی ہے ادھر، یہ امریکہ سے آئے ہیں، امریکہ نے بیچے. ایسی بھی باتیں سنی، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیے ایک بندہ اپنے پیسے کو کہاں انویسٹ کرے گا؟ فضول خرچیوں میں تو نہیں. میں آپ کے 5-6 فٹ کے وجود کو ضائع کر دوسرے گوسپ میں. یہ ہے کونوا مع صادقین. اور آج تک ماشاءاللہ میں نے بہت تھوڑا ٹائم دیا ان کو. سچ بتاؤں ان کو مجھ سے آج بھی گلا، وہ مجھ سے اندر سے خوش نہیں ہے، میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن اگر میں نے کہیں رکنا ہوتا تو میں امریکہ میں رک چکی ہوتی. جب امریکہ چھوڑ کر ناروے آئے تھے نا، واللہ یہی باتیں تب بھی سنی تھی کہ امریکہ چھوڑ کر ناروے جا رہے. کسی نے کہا ڈالر چھوڑ کے کرون پہ جا رہے. میں نے کہا اگر پیسے کمانے جا رہے ہوتے تو واقعی بیوقوفی تھی. کسی نے کہا 50 ریاستیں 50 اسٹیٹس گھوم لی آپ نے، وہاں پیغام دے دیا آپ نے. باتیں تو سب کو سننی پڑتی ہیں، ہماری بھی فیملی ہے، ایسے تو نہیں ہم بیٹھے ہوئے ادھر. ہمارے بھی پیارے ہیں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھتے ہیں، مس بھی کرتے ہیں. ماں کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کی. لیکن یہ کام ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ سارے خون والا کام ایسے نہیں ہوتا. کمفرٹ زون میں آپ بڑے مزے سے اٹھے چلے جی کچھ نیکی کری آؤں اور وہ کروں گی جو میں نے کرنی، ساتھ الگ گھر میں نہیں کرنی، ادھر کروں گی بس. یہ صحابہ نہیں تھے. جب تک آپ بے آرام نہیں ہوں گے اسلام کا آرام نہیں ملے گا. صحابہ نے یہ دیا تھا، اپنا گھر بار چھوڑا تھا. ہم کہتے ابو بکر گھر چھوڑ کر آ گئے، یہ کیا بڑی بات تھی؟ آپ کے کلوزٹ سے کم سامان تھا ابو بکر کے گھر میں، کون پوچھتا؟ یہی تو اللہ کہہ رہے تھوڑا ہو کے زیادہ. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ 1 دے رہے 100 یا لاکھ. اللہ کے لیے سب زیروز ہیں. واللہ ہی ایک زیرو لگا دیں 10، ایک اور لگا دیں 100، ایک اور لگا دیں 1000، ایک اور 10,000، آپ کے زیرو بڑھتے جائیں گے. اللہ کے لیے وہ زیرو ہے. آپ کھڑے ہو جائیں کونوا مع صادقین اور نکلی اللہ کے رستوں میں تو زیرو اللہ لگاتا رہتا ہے. اور جتنے زیرو اللہ نے نور القرآن کو لگائے ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ سے زیادہ کوئی قدردان نہیں ہے. اور کسی جگہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ایسی بات ہی نہیں. اتنے چھوٹے اتنے لو پروفائل پہ ہم کام کرتے ہیں، نہ سابقے نہ لاحقے. الحمدللہ ساتھی ایک سے ایک پیارا، جگہ ایک سے ایک ساتھی ہے، ہر جگہ خوب سے خوب تر. اور آپ سے تو جب میں ڈر رہی ہوں کہ مجھے محبت نہ ہو جائے، کیونکہ میرا مسئلہ ہے مجھے محبت ہو جاتی ہے لوگوں سے. میں کس کس کو یاد کروں؟ میں ایک جگہ جاتی ہوں مجھے دوسرے یاد آتے ہیں، سچی بتا رہی ہوں. دوسری جگہ جاتی ہوں مجھے تیسرے یاد آتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ جو کام دے دیا نا، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انتڑیاں، ماں کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ انتڑیاں ہوتے ہیں. یقین کریں ہر اسکول میری انتڑی ہے. جہاں تک اللہ نے بچا دیا تھوڑا بہت، جس سے کچھ تعلق ہے ان کی تو فکر ہے. ان کا بچہ بیمار ہو جائے جان پہ پڑ جاتی ہے، ان کی کوئی اور مشکل پڑ جائے جان پہ پڑ جاتی ہے. مگر جی لوگوں کو اپنے 2-3-4 بچوں کا غم ہوتا ہوگا، تو دین پہ آ کر تو آپ کی فیملی اتنی بڑی بن جاتی ہے. کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس میں کھپا دے. دین کا کام، تعلیم کا کام فوکس ہو کے حرا میں جا کر بیٹھ کے کرنے والا کام ہے. کوہ طور پہ جا کے کھڑے ہونے والا کام ہے. وتبتل الیہ تبتیلا والا کام ہے. یہ رونق اور محفلوں اور کھاتے پیتے ہنستے بولتے نہیں ہوتا. کچھ کچھ ہو جاتا ہے لیکن فل ٹائم نہیں ہوتا. نسلوں کی تربیت کا کام اور صدقہ جاریہ کے خزانے بہانے کا کام
خون بہائے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کا سارا منہج یہی تھا کہ یزکیہم اور یعلمہم الکتاب، اور وہ ساری باتیں جو آپ پیچھے آیتوں میں پڑھتے آتے ہیں. کچھ لوگوں کو فل ٹائم یہ کام کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں یہاں لیتفقہوا فی الدین ہے، اور ہمارے یہاں لفظ فقہ آتے ہی 4 مسلک، فلاں 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 فلاں. یہاں فقہ سے مراد وہ فقہ نہیں ہے جو آج انڈو پاک میں مشہور ہے. یہاں فقہ دین کی روح، دین کی اصل. اور تفقہ فی الدین کا مطلب کہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہو جائے، معرفت حق، مقصد حیات نظر آ جائے، اور آخرت کی بنیادوں پہ آپ اپنی زندگی کی تعمیر کریں. اور اس کے بعد انذار، لینذروا. ہر بندہ یہاں سے دائی بن کے اٹھے گا. ہمیں ایک بردر نے کمنٹ دیا کئی سال پہلے، کہتے ہیں آپ نور القرآن کی ویب سائٹ پہ لکھ دیجئے ٹیچرز پروڈیوسنگ انسٹیٹیوٹ، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے بعد کوئی بندہ ٹیچر بنے ہوئے رہ نہیں سکتا. جس کو آتا ہے، جس کو نہیں آتا، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں پڑھانا شروع کر دوں، کیونکہ آگ لگ جاتی ہے اندر. نہ بیٹھنے دینا ہے. اور سچ یہی ہے، کامیابی یہ ہے کہ آپ ٹیچرز بنائیں. اور ٹیچرز ایسے نہیں بنتے، کمفرٹ زون میں نہیں بنتے. لیتفقہوا فی الدین. اور پھر جب ہر بندہ منذر بن جاتا ہے نا، انذار کا کام کرتا ہے، پھر لوگوں کو آخرت یاد آتی ہے. پھر پتا چلتا ہے کہ ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں کہ جو لے کے پھرتے ہیں کہ ماذا ينفقون ماذا ينفقون. 2 دفعہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا یسألونک ماذا ينفقون. دیکھیے صحابہ اور ہمیں فرق نوٹ کر لے. صحابہ یہ کہتے تھے اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں، اور آج معاف کریے معذرت کے ساتھ مجھے بڑی چڑ ہے لفظ ڈونیشن سے. آج کا دیندار کہتا ہے کچھ تو دے جاؤ نا، کوئی ہمارا بھی خیال کرنا، ہماری مسجد کو بھی دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مانگ کے کپڑے پہننے ہیں، میں نے مانگ کے کھانا کھاتے ہیں، تو دین کے لیے مانگیں گے؟ نہیں مانگنا آپ نے، وہ دے جن کو دینا ہے. دیکھیے جس کے سیل میں وہ علم دے، جس کا مال ہے وہ مال دے گا، جس کا گھر ہے وہ گھر دے گا، جس کے بچے ہیں وہ اپنے بچے لے آئے گا، جس کا اسکلز ہے وہ کہتا لے آنا. اس میں دینے والے بننا ہے، مانگنے والے نہیں بننا. آج جو مسئلہ ہمارے دین کا ہے وہ دیکھ لیجیے، سارا نصاب ہمارا پوری سیاستہ پڑھا دیں گے، قرآن کوئی نہیں ہے. فقہی کتابیں 6-7 پڑھ جائیں گے، قرآن کا لفظی ترجمہ کوئی نہیں ہے. 2 چیزیں نوٹ کیجئے گا، پورے اسلامی تعلیم کے نصاب میں 2 چیزیں ہیں. مجھے پتا ہے آپ کیا سوچیں گے، قرآن اور سنت. یہ ایک ہے، لوگوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن سے جوڑے، قرآن کا نور ڈالے. دوسری چیز، جس گروہ سے آپ بات کر رہے ہیں نا، مخاطب کی زبان آپ سمجھتے ہو، اس کی سوچ کو جانتے ہو، اس کی سائیکک کو جانتے ہو. اور الحمدللہ یہ جو آج سارا دکھ سکھ کر دیا نا آپ کے ساتھ، میں خود بھی سوچتی ہوں کہ اگر اتنی گھاٹ گھاٹ کا پانی اللہ نے مجھے نہ پلایا ہوتا، 4 لفظ مجھے نارویجین کے نہ یاد ہوئے ہوتے، کوئی 2 لفظ مجھے کہہ لے آپ کے فرینچ کے نہ آتے ہو، اور کچھ ڈچ یہ نہ آتے. اور میں جتنے کلچر میں رہی ہوں، میں پریکٹیکلی رہی ہوں کئی سال کئی جگہوں پہ. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا گھر کدھر ہے، تو میں کہتی ہوں لوگوں کے دل. رہنے کی بہترین جگہ وہی ہے. کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں کی دعاؤں میں رہتے ہیں. لیکن گھر وہ ہے جہاں دل لگتا ہے. میرا گھر وہ ہے جہاں مجھے کام کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج امت مسلمہ نے صحابہ کی سنت کو اجاگر نہ کیا کہ نبی کے دنیا سے جاتے ہی مدینہ چھوڑ دو. مدینہ چھوڑا صحابہ نے، ایک پیغام ملا تھا نا حجۃ الوداع پہ کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہیں اس پیغام کو غیر حاضروں تک پہنچا دیں اور اس پیغام کو لے پڑھو. کونوا شہداء علی الناس. صحابہ کو اللہ کے نبی کا یہ جملہ اتنا پیارا لگا کہ مدینہ خالی ہونے لگا. ہم مدینہ جاتے ہیں، وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ ادھر حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوتی، آپ دیکھیں نا، ایران، عراق، روم، فارس، حبشہ، یہ کب مسلمان ہوئے نا. اب آج سوچیے نا کہ کسی نان مسلم ملک کا نام لیجیے مسلمان ہو جائے تو وہاں اسلام کون پھیلائے گا؟ سیاست احمد نے نہیں پھیلانا، علماء نے جانا ہے ادھر. پھر وہاں معاذ بن جبل جاتے تھے، پھر ابو ہریرہ کی کوشش. یعنی دین میں آرمی، فوج اور دین کا کام کرنے والے یہ 2 لازمی کمپوننٹ تھے. جہاں سے علاقے فتح کر کے وہ آگے پہنچ جاتے وارئرز
فوجی اور علم والے اس علاقے میں پھیل جاتے ہیں، اور میں تمہیں ترجمہ پڑھوں، میں تمہاری لبا ٹھیک کراؤں، اور لیتفقہوا فی الدین. ہر بندہ فوجی تھا اور ہر بندہ عالم تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان ساری باتوں سے سمجھنے والا بنا دے. اور اتنے لوگوں سے انٹریکشن کے بعد جو سوچ کھلتی ہے نا، اس کے بغیر تو میں کہتی ہوں کہ دین کا اصل رخ بھی نہیں سمجھ آتا. کچھ باتیں آپ کو پاکستان میں سمجھ آتی ہیں، کچھ امریکہ میں آتی ہیں، اور کچھ آپ کو یورپ میں، اور کچھ پھر پاکستان میں سمجھ آتی ہے. یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں. میں خود سوچتی ہوں اللہ تیری دنیا میں اتنے پیارے لوگ ہیں. ایک چیز مجھے ہر اسٹیشن پہ کامن ملی. میں جب یہ تیاری کر رہی تھی نا، تو میں نے کہا کہ آخرت میں تو اللہ تیری جنت پیاری ہوگی نا، تو تیرا وجود، تیرا دیدار. بھلے اس دنیا میں سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ آپ بھی سوچیں. اس دنیا میں اللہ کا ماسٹر پیس، اللہ کا شاہکار انسان ہے. میں گواہی دے سکتی ہوں کہ مجھے اس پورے زندگی کے سفر میں سب سے خوبصورت چیز جو اللہ کی اس دنیا میں دیکھی وہ انسان دکھے. ایک سے ایک خوبصورت انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کیونکہ انسان ہے جو انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ. اور اب وہ انسان بیٹھے اپنی زندگی کے دکھوں سکھوں میں، اور یہ جو ہمیں دکھ لگتے ہیں نا، جان کے، مال کے، اولاد کے، یہ کفارے ہیں، اس لیے کہ آپ سچے ہیں. اللہ نے آپ کو پاک کر کے فوت کرنا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. ایک آپ دین کے رستوں میں نہ کھپیں، اللہ آپ کو بچوں میں کھپا دے گا. آپ ادھر مال نہ لگائیں، اللہ مقدموں میں ڈال دے گا، ڈاکٹروں پہ چلا جائے گا، اور اللہ ہمارے مال کو ضائع ہونے سے بچائے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک روایت سن لیجیے. 121 آیت کے ساتھ شان نزول کی آیت ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے خطبے میں اس سختی کے لشکر کی امداد کا تذکرہ کیا. کس کو کہتے ہیں سختی کا لشکر؟ جیش الاسرا، تبوک کے سفر کو کہتے ہیں. اس کی رغبت دلائی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا 100 اونٹ یعنی 100 اونٹ بما کجاوے کے، یعنی سامان سے بھرے ہوئے، لوڈڈ کے معنی میں، پالان اور رسیوں وغیرہ کے میں دوں گا. آپ نے پھر اسی کو بیان فرمایا. پھر عثمان نے فرمایا 100 اور بھی دوں گا. پھر ایک زینہ ممبر کا اترے، یعنی آپ اوپر والی سیڑھی پہ تھے نا ممبر کی، تو ایک نیچے آئے. پھر رغبت دلائی، قرآن میں ہے نا یہ حرض المومنین. تو عثمان نے پھر کہا 100 اور دوں گا. اس پہ اللہ کے نبی نے خوشی خوشی اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا بس عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو بھی یہی کافی ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے، پھر عثمان نے عمل کرنے چھوڑ دیے ہوں گے نا؟ عثمان کی شہادت 40 دن کے فاقوں اور پیاس میں ہوئی تھی، روزے کی حالت میں گئے تھے، خسار تھا، بلوائیاں نے کیا ہوا. جن کو یہ سچ سمجھ آ جاتا ہے ان کو جتنی مرضی تعریفیں کر لے، ان کو کہ بس کرے، آرام کرے، وہ کہتے ہم نے نہیں کرنا. بھائی اتنا کام اپنے اوپر نہ لے، کچھ بھی تو نہیں، یہ میں تھوڑی کرتی ہوں تو وہ کرتے، یہ تو فلاں کرتے. نہیں وہ اور لیتے ہیں. کوئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید ہم ان کو بڑا کام دے دیتے ہیں. آج تک کسی کو نہیں دیا، کیونکہ کام دینے سے زیادہ لینے والوں کی تڑپ ہوتی ہے ہمیں کچھ کام دے دیں. تو اپنے لیے عمل کے نقطے اس خوبصورت سے سبق سے لیجئے. سچے لوگوں کا ساتھی بننا ہے کہ اللہ مجھے ایسے لوگوں سے جوڑ دے جو تیری نظر میں سچے ہیں. پھر اللہ کی راہ میں جو تکلیف آئیں ان کو برداشت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، محض اپنی فکر نہیں کرنی، دین کی سمجھ پیدا کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے. اور اب اس کے بعد سورت تتمے کی طرف جاتی ہے. یہ کو دل نہیں کرتا پڑھنے کو کیونکہ منافقین کے تذکرے اتنا اچھا ٹیسٹ ہوا ہے. صحابہ اور ایمان والے کونوا مع صادقین ولینفروا کافہ. لیکن ہر گروہ میں، ہر دور میں کچھ ایسے بھی ڈھیلے ڈھالے لوگ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ہے آیت 123 سے 129. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم. اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ بس جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں. اندازہ ہو رہا ہے آپ کو ٹون کا؟ جہاں صحابہ کے دل قرآن کی باتیں سن کے ان محفلوں میں کھل جاتے تھے نا، تو کچھ دوسری ڈائریکشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے وہاں.
ان کی پوری خواہش ہوتی تھی کہ نبی کی بات کی تاثیر ان کے دلوں پہ نہ آئے اور یہ کوئی بڑے بڑے فیصلے نہ کر لے، تو وہ اٹھ کے ایسی باتیں کرتے تھے، کیا ہوا، کچھ بھی تو نہیں، کیا بلا، کیا باتیں تھی، یہ باتیں ہیں، ایسے تھوڑی کرتے، لیکن بیچ میں سے چمس لے کے، مثال ہے کہ اب آج کی پوری محفل کی باتوں میں آپ بڑی محبت میں جا کر کوئی بات اپنی دوست کو بتائیں گی، میں امید کرتی ہوں لوگ بتاتے ہیں، اپنے گھر میں بتائیں گی، ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کو ایسی بات کر دے، کیا ہوا، یہ کیا بات ہے، گھر چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو آپ کا قصور ہے کہ آپ نے ان کو ٹوٹا دیا، چھوٹا سا ٹریلر نہیں دیا، آپ ان کو پوری بات سننے کو دیں۔ آج کا لیکچر صرف اتنے حصے کو آپ صرف یہ سوچ سے کہ پوری بات وہ سن لے بھیج دیں، آپ فیس بک کے لنک دے دیجیے، آپ مکسلر کا آڈیو لنک دے دیں کسی کو، آدھی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بات آپ کو یہاں اس ماحول میں سمجھ آ رہی ہے نا، یہاں سے باہر جا کر اوپر والی سیڑھیوں میں بھی نہیں رہے گی یاد، ایک اثر ہوتا ہے، میں بھیگے ہوتا ہے۔ میں اکثر مثال دے دیتی ہوں کہ جیسے موم بتی جلتی ہے نا، تو جلنے کے ساتھ وہ نرم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھے وہ موم بتی یوں جھکنے لگتی ہے اور پھر بجلی آ گئی، چلو جی پھونک مارو، موم بتی بن کی ٹھنڈی ہو کے نا وہ وہیں جم جاتی ہے۔ آپ اس محفل میں جیسے ہیں نا، یہاں سے اٹھ کر انشاءاللہ آپ ایسے ہی رہیں گے۔ اگر اندر عاجزی ہے، نرمی ہے، دعائیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اسی فیز پہ پریزرو ہو جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ایسا آپ میں ایک بھی نہیں ہے، مجھے یقین ہے، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے کہ اندر سے ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، غصہ آ رہی ہے کہ اپنی باتیں بتا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ کیا، ایسا کیا، اب یہ نہ کریں، اور کوئی اور بھی مسئلے آ گئے ہیں، اب یہاں اندر سے تکبر اور گرج سے سنیں گے نا تو یہاں سے اٹھ کر اکڑ جائیں گے، پھر اور اکڑ آتی ہے۔ اللہ نہ کرے قرآن سن کے سن ہو جائیں۔ اسی لیے کہتے تھے کس کے ایمان کو زیادہ کیا، کچھ نہیں۔ اب آگے سنیے آیت 125، اور جن کے دلوں میں روگ ہے، دعا کرے اللہ دل کا روگ ہی نہ کرے، اس صورت میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے، پانی میں سے خشک نکلے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ قرآن ہر ایک کو نہیں بدلتا، کتنے لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سب تو نہیں بدلتے، اور لوگ کہتے ہیں وہی قرآن ہے جو آپ نے پڑھا ہے، وہ دیکھیں انہوں نے بھی تو پڑھا ہوگا، وہ تو سب جائز کہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو میں ان کو سنیے، آپ کیوں اس اسٹینڈرڈ پہ آگے، آپ کا یہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، آپ ابھی پرائمری میں بیٹھیے، آپ کیوں ماسٹرز کرنے آگے؟ تو یاد رکھیے کہ بتانے اور کہنے کے کئی لیول ہوتے ہیں۔ صحابہ کا ٹاپک ہے نا، تو اس دفعہ آپ کو بڑا ہائی لیول مل رہا ہے اس میں۔ آپ میں سے جتنے لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان سے معذرت، ذرا ڈوز ہیوی ہے اس دورہ قرآن کی، گھبرائیے نہیں، آپ کے لیے سب آزادی ہے، کچھ بھی نہ کریں، صرف سنتے رہیں۔ یہ محفلوں سے اٹھ کر ایسی باتیں پھیلانے والے اللہ ان کو کہتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہیں نبی کی محفل میں بیٹھ کے ہدایت نہیں ملی، باہر جا کر تم ایسی ایسی فضول باتیں کرتے ہو۔ اور یہ پتہ کون سا ٹولہ تھا؟ عبداللہ بن ابی اینڈ سنس یا کمپنی کو، عبداللہ اینڈ کو، باہر جا کے یہ کچھ کرتے تھے۔ وہ بیٹھتے ہی اس لیے تھے کہ کچھ باتیں اٹھ کے جا کے باہر جو سن رہے نا ان کو پھر ڈیورٹ کرے یا ان کو ڈائیورٹ کرے۔ اللہ کہتے ہیں اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، کیونکہ اصل میں ان کے پول کھل رہے ہوتے تھے نا، تو یوں دیکھتے تھے، نظر آباد و ملاباد۔ اور بالکل آپ نوٹ کریے، یہاں میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دے رہی ہوں، یہ سورت کا جو اینڈ ہے نا، بالکل سورت نور کے آخر کر کو بھی مجھے تو کبھی غلطی لگ جاتی ہے کہ اس کی آیتیں کس کی ہیں، ایگزیکٹلی وہاں بھی یہی رویہ جو یہاں دکھ رہا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، اشارے کو نہیں مارتے، یہ تمہاری باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کی ہو رہی ہیں، پھر چل دیتے، جیسے آئے تھے ویسے اٹھ کے چل دیتے۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اللہ ہمارے دل نہ پھیرے۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے۔ یہاں دیکھیں آخر میں نبی کی وہ درد اور بقا کی کیفیت یہ آپ کے دل پہ تھی۔ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ نبی کی قدر کرو، ایسا درد کھینچنے والا لیڈر تمہیں نہیں ملے گا کہ جو دن رات تمہارے لیے کڑتے اور تمہارے لیے سوچتے ہیں، جنہوں نے تمہیں
اللہ سے مانگ مانگ کے وہ لے کے دیا جو تم اپنی کوششوں سے بھی نہیں لے سکتے تھے. یعنی صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق دی، جو کہ ان کو الحمدللہ پہلے ہی بہت تھی. ذرا دوبارہ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں اور جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں. پھر اگر یہ روگردانی کریں تو کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. غموں سے بے نیازی کی دعا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ذرا سے اپنے ذہن پہ زور لگا کر سوچیں، میں پوچھتی نہیں، آپ سوچ لیں، پھر ٹیلی کیجئے گا جو میں بھی بتاؤں گی. یہاں یہ دعا کیوں آئی؟ اتنے پیارے صحابہ کی باتیں اس میں اور اتنے کھوٹے لوگوں کے نفاق کا تذکرہ. نبی کو بتا دیا کہ چاہے یہ ابو بکر ہی کیوں نہیں ہے اور چاہے یہ عشرہ مبشرہ کیوں نہیں ہے، لیکن آپ نے نظریں ان پہ نہیں لگانی. حسبی اللہ. ایک اچھا لیڈر لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے، ان کی قدر بھی کرتا ہے، لیکن ان پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. آپ ہیں تو میں ہوں، آپ نہیں ہوں گے تو میں نہیں ہوں گی، آپ یہ کام کریں گے تو میں ہوں گی، آپ نہیں کریں گے تو نہیں کروں گی. لوگ مہرے ہیں، کمزور کچے سہارے، لوگ مکڑی کے جالے ہیں. ابو بکر جیسے شخص کو بھی اگر اللہ نے نبی کا معاون بنایا تو یہ صرف اللہ کی شان تھی. کونوا مع الصادقین. اور دوسری طرف منکرین کی باتیں، کھوٹے لوگ ہیں، آپ کو نقصان دیں گے، تکلیفیں آپ کو دیں گے، تو اے نبی آپ نہ غم کریں، حسبی اللہ. سمجھ آئے فرق؟ نہ اپنے لوگوں پہ نظر، یعنی کوئی کہے کہ میں آپ کے بھروسے پہ یہ کام کروں گی، استغفر اللہ. آپ جیسا کمزور بندہ ہی کوئی نہیں. ضعف الطالب والمطلوب سورۃ حج کے اینڈ پہ پڑھیں گے. تو ساری بات کا خلاصہ، اللہ نے یہاں جو بات کہی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ اپنی فکر کرو. اللہ نے سورت کو ایک بڑے خوبصورت موڑ پہ لا کر آپ کو مجھے سوچنے کے لیے تیار کر دیا کہ اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو، کیا کام کرو، نوٹ کر لیجئے. دین کے دشمنوں سے جنگ اور متقی بننا. یہ متقی کون ہوتا ہے آپ کو پتا؟ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کوئی خاص گیٹ اپ؟ آج میں آپ کو تقویٰ پہ ایک جملہ دوں، لکھیں. تقویٰ بندے اور رب کے درمیان نقطہ ملاقات ہے. جب ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، جہاں اللہ نے اسے بلا رکھا تھا. ایسی حالت میں تقویٰ ہی انسان کو اللہ کے قریب کرنے والا بنتا ہے، کوئی اور دوسری چیز نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب اللہ اپنے بندے کو متقی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پھر اللہ کی ساری عنایتیں اس کے ساتھ، پھر اللہ کے خزانوں کی بھی چابیاں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. پھر اللہ کہتا ہے جو تم کہو گے میں وہ کرتا جاؤں گا. اور یہ تقویٰ کا وہ اعلیٰ مقام ہے جو کسی غیر متقی کو نہیں مل سکتا. آپ سیدھے سیدھے چلتے چلتے اللہ کا قرب لے لیں، اللہ تعالیٰ کل آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ کی خواہش ہوگی. اس دنیا کو رب چاہیے سمجھ کر گزار لیں. آخرت کیا اس دنیا میں کہنا جو چاہ رہی ہوں کہ آخرت جنت تو ہے، دنیا میں بھی ہے. نبی اللہ آپ کا انجام وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تمہاری پچھلی زندگی سے تمہاری اگلی زندگی اچھی ہوگی انشاءاللہ. دنیا میں جنت مل جاتی ہے اور خیر مل جاتی ہے. تو اللہ نے یہاں تقویٰ کے اختیار کرنے کی بات کی ہے کہ جتنا تقویٰ اتنا قرب، اتنی اللہ کی مدد اور اتنی نصیحت سے فائدہ اٹھانا. تقویٰ والے ہی نصیحتوں سے فائدہ لیتے ہیں، ورنہ تو غیر متقی نصیحت سے ریئیکٹ ہونے لگتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے کیا سیکھی اس میں سے
مومن کے نقصان پہ تکلیف محسوس کیجیے. اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھنا ہے اور مومنوں کے لیے شفیق اور مہربان ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, اور دوسروں کی بھلائی کے حریص ہونا. سورۃ توبہ کا پیغام فنعم المولا ونعم النصیر. صرف اللہ ہی تمہارا مولا ہے. اپنی زندگی کو بدلیے, فرسٹ پرائرٹی اللہ کو بنائیے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہر ممکن کوشش کر کے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا لیجیے اور سچی پکی توبہ کر لیں. اور آپ کو پتا کہ توبہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس کا نتیجہ تذکر کا نتیجہ توبہ ہے. آج بات سمجھ آ گئی ہے نا تو بس دل بدل گیا. جتنا سبق لے سکیں گے لے لیں, اور خاص طور پہ اسلام کی جد و جہد میں سارا اعتماد حسبی ربی, ایک اللہ پہ. غار حرا سے جسے نبی چلے تھے, نہیں پتا تھا ابو بکر ساتھ دیں گے کہ خدیجہ دیں گی کہ نہیں, اور 2 بلین لوگ ہو جائیں گے, لیکن اللہ پہ نظریں لگاتے لگاتے وہ نکلے اور اللہم مالک الملک کی صورت میں اس نے خزانوں کی کنجیاں نبی کے ہاتھ میں دے دی. یاد رکھیے کہ رسول کا اپنا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ. رسول ایسے ایمان اور یقین کی زمین پہ کھڑا ہوتا ہے جس میں سے جو خیر پھوٹتی ہے وہ اللہ کے اوپر نظریں لگانے سے پھوٹتی ہے. ساتھ ہی اللہ اچھے دیتا ہے, مال اللہ دلواتا ہے, جگہ اللہ دلواتا ہے. یہ تو ٹوٹکے ہیں, اصل چیز پیچھے اللہ. سارا جہاں بھی ناراض ہو تو رب اگر ساتھ ہو تو کوئی پرواہ نہ ہو. یہ ہے حسبی اللہ. اور نبی کی کوڑن کو اپنے دل میں لیجئے. یہ حرص اگر آپ کے میرے دل میں آ گئی, خیر خواہی دوسروں کے لیے آ گئی, تو اللہ آپ سے ضرور کام کروائے گا. ابن مسعود کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ پروانوں کی طرح آگ میں گر رہے تھے, برساتی کیڑے آگ میں گر رہے تھے, اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر ان کو آگ میں گرنے سے روک رہا تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے 3704. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ کردار سازی اصل میں آج کے دور کے داعی دین کے لیے کہ نہ لیجیے. آج بھی اس کرسی پہ اس دعوت کے راستے میں وہی بیٹھے, نمبر 1 جس کا سارا بھروسہ اللہ پہ, لوگوں کی طرف تو دیکھے بھی نہ, کبھی معلوم نہ ہو کسی کی جان سے, مال سے, اس کی شہرت سے, اس کے گھر سے, اس کے بچوں سے. حسبی اللہ پہلی بات. اور دوسری بات, جس کو بلا رہے اس کے لیے محبت اور خیر خواہی ہو. شکایتیں کرنے کی بجائے شکر کیجیے, جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے پیسفل ماحول بنائیے, اور آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر صحابہ کرام امر ہو گئے. آج تک ان کا نام ہے. اللہ کے نبی کا دین قیامت تک نہیں مٹے گا. یہ اخلاص کی برکتیں آپ کی زندگی میں, یا تو اللہ آپ سے کچھ لے لینا یا آپ کے بعد. اور مخلص لوگوں سے اللہ ان کی زندگی میں جتنا کام لیتا ہے نا, ان کے جانے کے بعد زیادہ لیتا ہے. کئی حاسد کہتے ہیں یہ جائیں جان چھوٹے, یہ دنیا سے جائیں تاکہ ہماری جگہ بنے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے, زندہ ہی ہوتا ہے ہر جگہ, لیکن پھیلتا ہے نبی کے بعد عمر, ابو بکر, عثمان کے دور میں, اور اس کے بعد. یہی پیغام اللہ نے آپ کو اور مجھے دیا کہ اپنی زندگیوں کو بہترین نہج پہ لے آؤ, اور اللہ کرے کہ آج کا دن آپ کی میری خیر کا ذریعہ ہو, اور آپ بھی مجھے معاف کریں. اللہ سے بھی معافی ہے کہ میں نے اس دفعہ سورۃ توبہ کو اتنا ٹائم لگا دیا. یہ کوئی ارادے کی باتیں نہیں تھی واللہ. یہ ڈونٹ نو اللہ نے کیوں میرے سے اتنا وقت لگوا دیا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اگلے حصے میں سے جو پڑھیں گے اس کا بھی حق دیں گے, اور ہمارا پورا یہ سیشن آپ نے وقت کے اوپر پورا ہوگا. بس یہ کہہ لیجیے کہ ایک ڈاکٹر کو بتا کہ یہ گولی صبح شام 3 دفعہ کھانی ہے, 1000 mg کی ہے یا 100 mg کی ہے. میرا گمان ہے, اور میں ہمیشہ ایسی بڑھاتی ہوں کہ جہاں وقت لگانا ہے وہاں لگائیے, اور جہاں ضرورت نہیں اس کو چھوڑ دیجیے. جتنی ضرورت ہے اتنی کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.